سورۃ القصص مکیہ، سورۃ القصص مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہاں پر قصص، قصص ہے نا، قصص کا مطلب ہوتا ہے قصے، قصص قصوں کی، قصے کی جمع ہے، قصوں کی صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین میم، تو سین کے بعد سین بھی ہے اور آگے دیکھیں میم کے اوپر شد بھی ہے۔ تو سین پہلے سین کر کے نون میں ناک میں آواز لے کے جانی، سین سین، اس کے بعد جب آپ نے میم بولنا تو میم کو آپ نے لپس کو بند کرنا ہے۔ طاسین میم، جو آپ نے کی ہے یہ آپ نے غنہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد پر یاد رکھیے غنہ ہوتا ہے، تو جو آپ نے کیا ہے دونوں لپس کو بند کر کے یہ میم کے اوپر آپ نے غنہ کیا، اور آگے پھر میم جو آپ نے پڑھا وہ میم کے اوپر مد ہے۔ کس کو سمجھ آئی ہے کہ جو آئی تھی وہ بھی گئی، آ گئی ہے الحمدللہ۔ تل کا یہ آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی، یہ آیتیں واضح کتاب کی ہیں۔ کون سی یہ آیتیں جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہیں؟ نتلو، ہم پڑھتے ہیں علیکا آپ پر، من نبع موسیٰ، موسیٰ کی خبر، و فرعون اور فرعون کی، بالحق حق کے ساتھ، لقومی یؤمنون لوگوں کے لیے تاکہ وہ ایمان، یعنی لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ پیچھے آپ نے تو کئی بار پڑھا، یہاں اللہ نے پھر کہا ہم صحیح واقعہ اب آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ وحی الہی کے بغیر صدیوں قبل کے واقعات بالکل اس طریقے سے بیان کرنا جس طرح وہ پیش آئے تھے ناممکن ہے۔ تاہم اس کے باوجود اس سے فائدہ اہل ایمان کو ہی ہوگا، ہر ایک کو نہیں ہوگا۔ ان قصوں سے فائدہ، اس واقعے سے فائدہ کس کو ہوگا؟ اہل ایمان کو، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان فرعون، بے شک فرعون، علا سرکشی کی، فی الارض زمین میں، وجعل اور اس نے بنایا، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، شیعاً یستضعف کئی گروہ وہ کمزور کر رہا تھا، طائفۃ منہم ایک گروہ کو ان میں سے، یذبح وہ ذبح کرتا تھا، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ویستحیی اور وہ زندہ رہنے دیتا تھا، نساءہم ان کی عورتوں کو، انہ بے شک وہ کانا تھا، من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے۔ یقیناً فرعون نے زمین میں علا کیا، علا کا مطلب سرکشی کر رکھی تھی، اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک وہ تو تھا ہی مفسدوں میں سے، فسادیوں میں سے۔ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، وضاحت کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ کافی بار پڑھ چکے ہیں۔ منریدو اور ہم چاہتے تھے، ان منا کہ ہم احسان کریں، علی الذین ان لوگوں پر، نستضعف جو کمزور کر دیے گئے تھے، فی الارض زمین میں، ونجعلہم اور ہم بنائے انہیں، ائمۃ امام، ونجعلہم اور ہم بنائے انہیں، وارثین وارث، ونرید ان نمن علی الذین نستضعف فی الارض پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم کریں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں۔ یعنی ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کمزور اور غلام قوم کو مشرق و مغرب کا وارث بنایا، مالک اور حکمران بنایا۔ بنی اسرائیلیوں کو بعد میں کمزور سمجھے جانے والوں کو ایک وقت آیا کہ جب اللہ نے ارادہ کیا کہ اب ہم ان کو مضبوط کریں، ان کو وارث بنائیں، حاکمیت دیں، تو پھر ایسا ہی ہوا۔ وَنُمَكِّنَ
اور ہم اقتدار دیں لہم ان کو فی الارض زمین میں، ونوری اور ہم دکھائیں فرعون کو، وحامان اور حامان کو، وجنودہما اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم ما ان سے جو کانو تھے وہ یحذرون وہ سب ڈرتے، ونمکن لہم فی الارض اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ کیا ڈر رہے تھے وہ؟ اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت اور اختیار دے دیں۔ زمین سے مراد ارض شام ہے، جہاں وہ کنانیوں کی زمین کے وارث بنے تھے، یہ انہیں واپس دے دیں۔ اور آگے کہا فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے۔ کس سے ڈر رہے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ اندیشہ تھا کہ ایک اسرائیلی کے ہاتھوں فرعون کی بادشاہت تو لٹ جائے گی اور اس کے ملک اور لشکر کی تباہی ہوگی ایک اسرائیلی کے ہاتھوں میں۔ ان کے اس اندیشے کو انہوں نے جو اندیشہ تھا انہوں نے کیا کیا، اس اندیشے کو ختم کرنے کے لیے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اس اندیشے کو ہم نے حقیقت کر دکھایا، ہم نے حقیقت کر دکھایا۔ جس سے وہ ڈر رہے تھے ہم نے اس کو وہ کچھ دکھانا وہ دکھایا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ اور وہی کی ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف، ان ارضعیہ کہ تو دودھ پلا اسے، فَإِذَا پھر جب خفتی تو ڈرے، علیہ اس پر، فَأَلْقِیہ تو ڈال دے اسے، فی الیم دریا میں، وَلَا تَخَافِی اور نہ تو ڈر، وَلَا تَحْزَنِی اور نہ غم کر، اِنَّا بے شک ہم، رَادُّوہُ لٹانے والے ہیں اسے، الیکا آپ کی طرف، وَجَاعِلُوہُ اور بنانے والے ہیں اسے، من المرسلین پیغمبروں میں سے، رسولوں میں سے۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، وحی کا مطلب ہے دل میں خیال ڈالا، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فَالْتَقَطَهُ تو اٹھا لیا اسے، دریا جب بہتا بہتا دریا کے اندر وہ صندوق گیا تو اسے اٹھا لیا الی آل فرعون کے گھر والوں نے، لیکونا تاکہ وہ ہو لہم ان کے لیے، عدوا و حزنا دشمن اور باعث غم۔ ان فرعون و حامان بے شک فرعون اور حامان، وجنودہما اور ان دونوں کے لشکر، کانو وہ تھے، خاطئین سب خطا کرنے والے۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اس لیے کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو، لیکن انہوں نے اس نیت سے اٹھایا تھا، لیکن یہ میرے رب نے ان سے اٹھوایا تھا، یہ رب نے ان سے اٹھوایا تھا تاکہ ان کے لیے یہ غم کا باعث بنے، لیکن انہوں نے تو اس کو خیر خواہی کے طور پر اٹھایا تھا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر ہی خطا کار تھے، انہوں نے غلطی کی تھی، اس کو اٹھا کر خود گناہ گار بھی تھے اور اٹھا کر بھی غلطی کر لی، ایسے ہی تھا۔ یہ ما قبل کی تعلیل ہے کہ موسیٰ کے لیے دشمن کیوں ثابت ہو جائے، اس لیے کہ وہ سب اللہ کے نافرمان اور خطا کار تھے، اس لیے ان کے لیے دشمن ثابت ہوئے۔ اس کے بعد ہے وقالت امرأۃ، پوچھنا ہے کچھ؟ فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکر وہ خطا کار تھے، غلط تھے، نافرمان تھے، اللہ کے نافرمانیاں کرنے والے تھے۔ تو پیچھے تھا کہ انہوں نے جو بچہ اٹھایا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بچہ کیا تھا، وہ اصل میں ان کا دشمن تھا، تو انہوں نے اپنے دشمن کو اٹھایا تھا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا یہ کل کو ہمارا تختہ الٹے گا، ہم تو پورے بچوں کو، سارے اسرائیلیوں کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، لیکن اصل جو دشمن تھا، یعنی اس ایک دشمن کو مارنے کے لیے اتنے اسرائیلیوں کے بچے مروائے، لیکن وہی بچہ، وہ جو دشمن تھا، وہ تو اپنے گھر میں ہی پکڑ لیا اور پرورش کی اس کی۔
وکالت امرات، اور کہا عورت فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی، آنکھ کی ٹھنڈک میرے لیے، ولک اور تیرے لیے، لا تقتلہ، قتل نہ کرو اسے، عسیٰ امید ہے ینفعنا، کہ وہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بچہ بنا لیں، بیٹا بنا لیں، اس حال میں کہ لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ وہی بچہ ہے۔ جب انہوں نے پکڑا تو قتل کرنے کا ارادہ کیا فرعون نے، تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، اسے قتل نہ کرو، امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اس حال میں کہ وہ نہیں سمجھتے تھے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یہ اس وقت کا تھا جب تابوت میں ایک حسین و جمیل بچہ انہوں نے دیکھا تھا، اور بعض کے نزدیک یہ اس وقت کا قول ہے جب موسیٰ نے فرعون کی داڑھی کے بال نوچ لیے تھے، تو فرعون نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ بہرحال، اور آگے دیکھیں انہوں نے کہا کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، امید ہے کہ ہمیں یہ بچہ فائدہ دے دے، یقیناً۔ پیچھے دیکھیے، قرۃ عین بنا آسیہ کی، اور پھر فائدہ دیا اس نے آسیہ کو، کیا فائدہ دیا تھا؟ ایمان لے آئی تھی، اس سے بڑھ کر فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ جیسا آپ گمان کریں گے نا، کیا کریں گے؟ جیسا آپ گمان کریں گے آپ کے ساتھ ویسا ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ گمان اچھا کرو تو اللہ کی ذات آپ کے اچھے گمان کی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا کرتی ہے، اور اگر آپ گمان برا کرتے ہو تو اسی حساب سے آپ کو وہ پھر بھگتنا پڑتا ہے۔ اور یہ میرے کئی تجربات بھی ہیں، حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یا کسی دوسرے شخص سے کبھی گمان کریں تو آپ اچھا کریں، بدگمانی نہ رکھا کریں۔ آج کل بچے چھوٹے چھوٹے تنگ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، مائیں، بڑے ہو کے انہوں نے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کرنا ہے، اور وہ بچے سن رہے ہوتے ہیں۔ آج ہماری بات نہیں سنتے، آج ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو کل کو تو یہ۔ اور پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے، لوگ خواتین کو کہتے ہوئے بھی سنیں، وہ کہتی ہیں پتر بڑا سکھ دیندے نے، سنا ہے آپ نے؟ پتر بڑا سکھ دیندے نے، تھیاں ہی سکھ دیندیاں نے، یا انہوں نے ہمیں کون سا سکھ دینا ہے۔ کئی لوگوں کو کہیں نا بچوں کو پڑھائیں یا اس طرح سے، وہ کہتی اتنے محنت کرنے کا کیا فائدہ، انہوں نے سانو بڑا سکھ دینا ہے، بس ٹھیک ہے، زندگی گزارن جی میں۔ تو آج بچے ہیں وہ سنتے ہیں، تو کل کو جب بڑے ہوں گے تو یہ بات تو یاد رہے گی نا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے یہ کچھ کہا کرتے تھے۔ تو پھر سوچ تو آتی ہے کہ انہوں نے ہمارا فیوچر تو انہوں نے خراب کیا تھا، تو پھر کل کو وہ بچے ماں باپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے کی کوشش کرتے جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ ہمیشہ امید اچھی لگائیں۔ وَأَصْبَحَ فُعَادُ، اس کو ہمیشہ گمان رہتا تھا، خیال رہتا تھا کہ فرعون کو، اور مارنے کی کوششیں بھی کرتا تھا، لیکن وہ تو تھی بی بی آسیہ، بچا لیتی تھی، کوشش کرتی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات کرتی تھی، ہمارا بچہ بن سکتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، ہمیں فائدہ دے سکتا ہے، ہم اپنے بیٹا اس کو بنا سکتے ہیں۔ جیسی اس نے امیدیں لگائی تھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوا، اور فرعون جیسا ہی اس کے متعلق گمان کرتا تھا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہو گیا دل موسیٰ کی ماں کا فارغ خالی، ان کادت، یقیناً وہ قریب تھی کہ لتبدی، ظاہر کر دے، بھی اسے، لولا، اگر نہ، ربطنا، ہم نے گرہ باندھی ہوتی، علی قلبیہ، اس کے دل پر، لتکونا، تاکہ وہ ہو جائے، من المومنین، ایمان لانے والوں میں سے۔ اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، مطلب خالی خالی، آپ نے پڑھا نا، فارغ خالی ہو گیا، یا خالی سے مراد اب کیا کریں گے، بے قرار ہو گیا، اتنا بے قرار، قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی۔
اگر ہم اس کے دل کو ڈھارس نہ دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے، اگر ہم اس کو ڈھارس نہ دیتے تو اس نے سارا کچھ اگل دینا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے. اتنی بے قرار ہو گئے اور دل کا ہر چیز اور فکر سے فارغ، ایک ہی فکر بس موسیٰ کا غم. جب انہوں نے ڈالا اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کے تو دریا میں ڈالا تھا، ساری فکریں ختم اور ایک ہی فکر تھی، وہ کیا تھی؟ موسیٰ کی. تو جس کو اردو میں بے قراری سے تعبیر کیا گیا اور عربی میں اس کو فارغہ سے تعبیر کیا گیا ہے. وقالت لاختہ، جب ڈالا تو کہنے لگی اس کی بہن سے، قصیہ، پیچھے پیچھے جا اس کے. فبصرت، پھر اس نے دیکھا بھی اس کو، ان جنوب و ایک طرف سے، اس حال میں کہ وہم لا یشعرون، وہ سمجھتے نہیں تھے. وقالت اختہ، اور اس موسیٰ کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا. تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم نہ ہوا. دور دور یعنی دریا کے کنارے کنارے دیکھتی رہی، حتیٰ کہ اس نے دیکھ لیا کہ اس کا بھائی فرعون کے محل میں چلا گیا ہے. وحرمنا، اور ہم نے حرام کر دیا، علیہ المراضع، اس پر دائیوں کے دودھ، من قبل، کیونکہ وہ بالکل چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا اس سے قبل. تو فقالت، تو اس نے کہا، حل ادلکم، میں رہنمائی کروں تمہاری، علی اہل بیت یکفلونہ، ایک گھر والوں پر وہ سب پرورش کریں گے اس کی، لکم، تمہاری، وہم لہو ناصحون، جبکہ وہ اس کے سب خیر خواہ بھی ہیں. ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. یہ کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ. فرددناہ، تو ہم نے لٹا دیا اسے، الی امی، اس کی ماں کی طرف. اتنے سمجھدار ہوتے نا، آج کی پولیس ہوتی تو گرفتار کر لیتی. بے تجھے پتا کیسے ہے کہ وہ خیر خواہ ہوگی؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ وہ پرورش اچھی کرے گی؟ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کو لٹا دیا اس کی ماں کی طرف. انہوں نے کہا جاؤ لے کر آؤ، وہ بھاگی گئی تو جا کے اپنی ماں کو لے کر آ گئی. فرددناہ، تو ہم نے اسے لٹا دیا اس کی ماں کی طرف، کئی تاکہ تقر، ٹھنڈی ہو، عینھا، اس کی آنکھ، ولا تحزن، اور نہ وہ غم کرے، لتعلم، تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ سچا کا؟ کہا تھا کہ تیرا بچہ تیری طرف واپس آئے گا، تیری آنکھوں سے ٹھنڈی ہوں گی. وَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ، اور لیکن اکثر ان کے، لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں. فرددناہ، تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ پریشان بھی نہ ہو، غم بھی نہ کرے، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ولما، اور جب بالغا، وہ پہنچا، اشدہ، اپنی جوانی کو، واستوی، اور پورا توانا ہو گیا، آتینہ، ہم نے اسے دی، حکمم و علما، حکمت اور علم، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت و علم عطا کیا. نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. ودخل المدینہ، اور وہ داخل ہوا شہر میں، علی حین غفلۃ، غفلت کے وقت پر، من اہلیہا، اس کے رہنے والوں کی. فوجدہ، تو اس نے پایا، فیہا، اس میں، رجلین، دو آدمی، یقتتلان، جو آپس میں لڑ رہے تھے. ہاذا، یہ، من شیعتی، اس کی قوم سے، وہذا، اور یہ، من عدوی، اس کے دشمن کی قوم سے. فاستغاثہ الذی، تو مدد مانگی اس سے اس نے جو، من شیعتی، اس کی قوم کا بندہ تھا، علی الذی، اس پر، من عدوی، جو اس کے دشمن سے تھا. فوقظہ، تو اسے مکہ مار دیا موسیٰ نے. فقضا، تو پوری ہو گئی، علی، اس پر. قالا، کہا، ھذا، یہ، من عمل الشیطان، شیطان کے
عمل سے ہے، انہو بے شک وہ عدو مضل مبین دشمن ہے گمراہ کرنے والا واضح۔ ودخل المدینہ اور داخل ہوا شہر میں، علی حین غفلۃ من اہلہا جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے وقت میں شہر میں آئے جس وقت شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو اس کی اپنی قوم میں سے تھا، اور یہ یعنی اس کے اپنے گروہ میں سے تھا، بنی اسرائیلیوں میں سے، اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے یعنی فرعونیوں میں سے تھا۔ اس کے قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی، موسیٰ سے فریاد کی کہ یہ بندہ مجھے تنگ کرتا ہے یا اس طرح سے، جس سے موسیٰ نے اسے مکہ مار دیا، جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ کہنے لگا یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ یہ ہم نے سارا واقعہ پڑھا ہوا ہے، بتانے کی ضرورت ہے؟ اچھا یہاں پر ایک بات سمجھ لیتے ہیں، علی حین غفلۃ من اہلہا، تو یہ غفلت والا ٹائم اس سے بعض نے مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت لیا ہے، اور بعض نے نصف النہار دوپہر کا ٹائم لیا ہے، جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، باہر لوگ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لوگ زیادہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قال ربی، کہا اس نے اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، بلا شبہ میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، فغفر لی، پس تو بخش دے مجھے، فغفرہ، تو اس نے بخش دیا اسے، انہو بے شک وہ هو الغفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب قتل ہو گیا بندہ، مکہ مارنے سے مکہ بندہ مر گیا، تو اپنے گناہ کا اعتراف کیا، کہنے لگے یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ نے اسے معاف کر دیا، اور وہ بخشش اور مہربانی کرنے والا ہے۔ قال، اس نے کہا ربی بما انعمتا، اے میرے رب اس وجہ سے جو تو نے انعام کیا مجھ پر، فلن اکونا، تو ہرگز نہیں میں ہوں گا، ظہیر للمجرمین، مجرموں کا مددگار۔ ساتھ ہی کہنے لگا یا اللہ تو نے مجھ پر احسان کیا، کس چیز کا؟ کہ تو نے مجھے معاف کر دیا، میں اب کسی بھی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا، گنہگار کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فاصبح، تو اس نے صبح کی، فی المدینہ، شہر میں، خائفہ، ڈرتے ڈرتے، یترقب، وہ انتظار کرتا تھا، فاذا الذی، تو اچانک جس تنصرہ، مدد مانگی تھی اس سے، بالامس، کل، یستخرسہ، وہ فریاد کر رہا تھا اس سے، قال، اس نے کہا لہو، کہا اس سے موسیٰ نے، انک، بے شک تو، لغوی مبین، یقیناً گمراہ ہے کھلا۔ فاصبح فی المدینۃ، صبح ہی صبح ڈرتے، اندیشے کی حالت میں، ڈرتے ڈرتے خبریں لینے کو شہر میں چلے گئے کہ دیکھیں کیا ہوا، کوئی اس جو بندہ قتل ہوا تھا، کوئی اس کی بات تو نہیں کرتا، کس نے مارا، کیسے ہوا، ڈرتے ڈرتے گئے، تو اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ اس میں تو شک نہیں کہ تو سری گمراہ ہے، مطلب کل بھی تیری وجہ سے بندہ مر گیا، اور اصل سری گمراہ تو ہے، سری گمراہ مطلب اس کو ڈانٹا کہ کل بھی لڑتا ہوا پایا گیا تھا، اور آج پھر، تو سری گمراہ یعنی تو جگڑالو ہے، لڑاکا ہے، تیرا کام ہی یہ ہے۔ قال رب فلما، یہی ہے، فلما، پھر جب، ان ارادہ، یہ کہ اس نے ارادہ کیا، ان یبطش بالذی، کہ وہ پکڑے اس کو جو ہوا عدو لہما، وہ دشمن ہو ان دونوں کا۔ قالا، یا موسیٰ، کہا اس نے، موسیٰ اترید، کیا تو چاہتا ہے، ان تقتلنی، کہ تو قتل کرے مجھے، کما، جس طرح قتلت نفسا بالامس، اس نے اگلی یہاں پر تھی
یہ بات قتل والی، کہ جس طرح تو نے قتل کیا ایک شخص کو کل، ان ترید الا، نہیں تو چاہتا مگر ان تکونا، یہ کہ تو ہو جائے جبارن زبردست، فی الارض زمین میں، وما ترید اور نہیں تو چاہتا ان تکونا من المصلحین کہ تو ہو اصلاح کرنے والوں میں سے۔ فلما ان اراد ان یبطشا، پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا، پکڑنا تو پھر اسی کو چاہا تھا نا، اپنے اور اس کے دشمن کو، یعنی قبطی کو، فرعونی کو، وہ فریادی کہنے لگا، اس نے سمجھا کہ شاید مجھے پکڑنے لگا ہے، مجھے کچھ کہنے لگا، جب غصے سے انہوں نے کہا نا کہ تو ہے ہی واضح جھگڑا لوں، تو پھر آگے ہوئے، پکڑنے لگے، پکڑنے دشمن کو لگے، اپنے اور اس فریادی کے دشمن کو، لیکن اس نے سمجھا کہ کل اس بندے کو مکہ مار کے تو مار دیا، آج شاید یہ مجھے پکڑنے لگا، تو یہ فریادی کہنے لگا موسیٰ کیا جس طرح کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا ہی چاہتا ہے، اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ یہ اس بندے نے اس بندے کے سامنے بول کھول دیا، ابھی تک شہر میں نہیں پتا تھا کہ قاتل کون ہے، کل والے بندے کا قاتل کون ہے۔ جب اس نے اس بندے سے کہا، اس کے سامنے کہا، تو اب اسے پتہ چل گیا، اب یہ بات آگے آگے پھیل گئی۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اور آیا ایک آدمی شہر کے کنارے سے، یسعیٰ وہ دوڑ رہا تھا، قال یا موسیٰ، اس نے کہا موسیٰ، ان الملأ، بے شک سردار، یأتمرون، وہ مشورہ کر رہے ہیں، بکا تیرے بارے میں، لیقتلوک، کہ وہ قتل کر دیں تجھے، فخرج، تو نکل جا، انی لکا، بے شک میں تیرے لیے، من الناصحین، خیر خواہوں میں سے ہوں۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو بہت جلد چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان لے۔ اچھا، پچھلے آیت میں کیا تھا کہ جب اس آدمی کو پتہ چل گیا تو اس نے جا کے شہر میں خبر پھیلا دی، اور اس طرح سے جب شہر میں خبر پھیلی تو موسیٰ کے قتل کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے، وہاں کوئی موسیٰ کا ماننے والا بھی ہوگا، چہیتا بھی ہوگا۔ اس نے جب سنا کہ موسیٰ کے قتل کی تیاریاں ہو رہی، مشورے ہو رہے ہیں، تو وہاں سے اس نے بھاگتے بھاگتے موسیٰ کو بتا دیا، اور کیا کہہ رہا ہے، انی لک من الناصحین، مجھے اپنا خیر خواہ مان، میں تیرے بارے میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ فخرج، تو وہ نکلے، منہ، اس شہر سے، خائفا یترقب، ڈرتے ہوئے، وہ انتظار کر رہا تھا، قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، نجنی، مجھے نجات دے، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر بھاگتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ جب موسیٰ کے علم میں یہ بات آئی تو وہاں سے دوڑے، اور دوڑتے ہوئے کہاں گئے تھے؟ مدین میں۔ اگلا جو رکوع ہے وہ مدین میں پہنچنے کا رکوع ہے، کہ وہاں پھر کیا ہوا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی